یہ ہم اپنے آپ کو ایک انسان جو ایک بڑا عظیم انسان، اشرف المخلوقات، بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، ہم اس کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں نیچے جانوروں کے لیول پہ. جانوروں میں خوف ہوتا ہے، طاقتور سے ڈرتا ہے جانور، مائٹ از رائٹ ہے وہاں. تو میں صرف آپ کو آج جو یہ میرا جو ٹاک ہے وہ یہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں چینج لانے کے لیے آپ سب کو پولیٹکس میں شرکت کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے سیلف لیسنس دکھانی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی. قومیں قربانیوں سے بچتی ہیں. یہ جو آج سیناریو ہے کہ مجرم پیشہ لوگ اس ملک کی قیادت کر رہے ہیں، ایک جگہ نہیں، آپ پورا ایک لاٹ مجرم پیشہ لوگوں کا، یہ ہم سب کی غلطی ہے. اگر آج یہ اوپر پہنچے ہیں تو یہ ہماری یا بزدلی یا ہم خود غرض ہیں، اس لیے یہ اوپر پہنچ گئے. میں انگلینڈ کا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے پہلی دفعہ یہ چیزیں سنی کہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا تھا تو کوئی کسی کا پولیس کے ساتھ جب مقابلہ، کوئی پولیس نے سائیکل پہ بتی نہیں لگائی، روک دیا یا کچھ، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا. وہ کہتے دس از مائی رائٹ، جو بھی ہوتا تھا وہ دس از مائی رائٹ. ہم نے تو یوں کبھی کسی کو سنا ہی نہیں تھا کہتے ہوئے دس از مائی رائٹ. بڑے سب کانشیس تھے اپنے رائٹس کے لیے. اور پھر یہ میں نے انگلینڈ میں دیکھا کہ کبھی کہیں دنیا کے اندر ظلم ہوتا تھا وہاں پروٹیسٹ ہوتی تھی. سب سے زیادہ جو اگر مجھے کسی چیز نے متاثر کیا کہ کیوں اللہ کے عذاب ان معاشروں پہ نہیں آتے، کیوں وہ زندہ معاشرے ہیں. عراق وار کے اوپر 20 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے. میں نے ان کے ساتھ مارچ کی ٹرفالگر اسکوائر میں. 20 لاکھ لوگ، ان کو کسی نے نہیں نکالا. ہم دیکھتے تھے بسیں رکتی تھی، اپنے کسی نے اپنا جھنڈا نکالا، کسی نے اپنا پلے کارڈ نکالا اور وہ مارچ کو کے اندر جوائن کیا. ظلم ہو رہا ہے عراق میں، فائدہ ہونا ہے برطانیہ کو، لیکن 20 لاکھ لوگوں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کی. یہاں کتنے لوگوں نے کی ہے؟ ہم نے جب آصف زرداری صدر بننے لگا تو ہم نے پروٹیسٹ کیا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. ہم نے سب کو کال دی کہ ایک اتنے جرم کے کیسز ایک آدمی کے اوپر ہیں، وہ کیسے صدر بن سکتا ہے ملک. میں نے ساری پارٹیز کو کہا کہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرو، سوائے ہماری پارٹی کو کوئی نکلا ہی نہیں. ہم نے کم از کم اپنی پروٹیسٹ کی کہ ہم اس جرم میں شریک نہیں ہیں. اور آج جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سب، اگر اس وقت لوگ سڑکوں پہ نکلتے جو اتنا بڑا، یہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر یہ تو چلو بہت بڑی جرم ان کے اوپر الزامات ہیں، چھوٹا سا بھی کسی کے اوپر کسی نے ٹیکس نہ دیا ہوتا وہ بن کے دکھا دے یونین کاؤنسل کا بھی ممبر. یہ تو صدر ہے، یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑ کے دکھا دے جس نے ٹیکس نہیں دیا. وہاں لوگ زندہ ہیں، رائٹس جانتے ہیں، ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور اس لیے ان کے معاشرے زندہ ہیں. آپ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے. وہاں پبلک پریشر لیڈرشپ پہ آتا ہے، لیڈرشپ کو سیدھا رکھتی ہے. یہاں لیڈرشپ جو مرضی کرنا چاہے کر دے. اب یہ جو ہو رہا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ باہر سے ہمارے ایلائز، یہ دنیا کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے، ایلائی ہم ان کے ہیں اور وہ ہمارے لوگوں کو آگے بمباری کر کے مار رہے ہیں. اب فوجی مار دیے 3 ہمارے. کیا ہوا پاکستان میں؟ کچھ لوگ سڑکوں پہ نکلے، کوئی پروٹیسٹ ہوا، کوئی شور مچائے؟ کچھ بھی نہیں. ہم ڈرون اٹیکس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، ہم پروٹیسٹ کر کے تھک گئے ہیں. پبلک کے اندر کیا ہے؟ کیوں نہیں پبلک نکلتی؟ آپ سب سول سوسائٹی کے لوگ ہیں. کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ وہ اپنے قوانین جو مغرب کے قانون ہیں اس کے مطابق وہ سارے قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. کہ پہلے تو وہ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بن گئے، یہ کسی قانون میں اجازت نہیں ہے. پھر سسپیکٹس کی بیوی بچے بھی مار دیں اور نیبرز بھی مار دیں، پھر بھی کوئی پروٹیسٹ نہ کرے. یہ کدھر دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کہیں کسی مغربی، اب ناردرن آئلینڈ کے اندر جب آیا ریکا ٹیررسٹ اٹیکس تھے، کیا کبھی برطانیہ نے سوچا بھی تھا کہ بومبنگ کریں ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے؟ کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ ہم سدرن آئلینڈ پہ جا کے بومبنگ کریں؟ کبھی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ سسپیکٹ کو گولی مار دیں؟ ایک دفعہ میں یونیورسٹی میں تھا تو ایک سنڈے، بلڈی سنڈے تھا ناردرن آئلینڈ میں، جدھر انہوں نے 13 لوگوں کو گولی مار دی برطانیہ کی فوج نے ناردرن آئلینڈ میں. نیشنل کرائسس ہو گیا، گورنمنٹ گرنے لگی، انکوائریز شروع ہو گئی، آیا رہا کہ ٹیررزم بڑھ گئی.
ایک انسیڈنٹ نے برطانیہ کو ہلا کے رکھ دیا. ہمیں یہاں پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ ہمارے مارے جا رہے ہیں ہر روز. ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اخبار میں اتنی سی خبر پڑھتے ہیں جی 20 suspected militants killed. کسی نے پوچھا وہ سسپیکٹڈ ملیٹنٹس کون تھے؟ کیا وہ عورتیں تھے، بچے تھے، کون تھے وہ لوگ؟ اور پھر کولیٹرل ڈیمیج کے نام سارا کچھ چھپا دیتے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج. تو میں صرف یہ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ایک قوم اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتی، کوئی دنیا میں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. جو ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا کیس ہے، یہ کتنا خوفناک کیس ہے. مجھے اس کے ماموں کا ٹیلی فون 2003 میں آتا ہے کہ عمران صاحب میری نیس آنے لگی تھی کراچی سے ادھر اسلام آباد، 3 بچوں کے ساتھ، چھوٹا بچہ 1.5 سال کا تھا. ایک اس نے ٹیلی فون کال کیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئی. میں نے بڑا ادھر ادھر کیا. میں نے اس کی ماں کو ٹیلی فون کیا کہ میں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتا ہوں. ماں نے مجھے اگلے دن بتایا کہ مجھے ایجنسیز کے ٹیلی فون آئے ہیں کہ اگر میں پریس میں گئی تو وہ مجھے میری بیٹی کو مار دیں گے. وہ بیچاری پیچھے ہٹ جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک برٹن کی جرنلسٹ ایوان ریڈلی، وہ اگر میرے ساتھ آ کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس نہ کرتی تو ہو سکتا ہے کبھی پتہ ہی نہیں چلنا تھا عافیہ صدیقی کا. کیونکہ اس نے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا کہ بگرام ایئر بیس میں پریزنر 650 ہے جو پاکستانی عورت ہے جس کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، تشدد ہوتا ہے جب اس کے اوپر. تو جو وہاں باقی پریزنرز تھے انہوں نے رپورٹ کیا جا کے کہ ایک پاکستانی عورت کی چیخوں کی آواز آتی ہے جب وہ گوانٹانامو میں سے فری ہو کے آئے. دو برٹش مسلمز تھے. تو انہوں نے پھر اس نے کیمپین شروع کی. یہاں سے نہیں کیمپین شروع ہوئی. اور اس کیمپین کی وجہ سے پھر جا کے وہ نیو یارک میں پائی گئی. تو میں اپنی ساری ٹاک کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں آپ کے کویسچن آنسرز کی انتظار کرتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان اگر کراس روڈز پہ ہے آج، وہ ملک جو جب میں بڑا ہو رہا تھا اس ملک میں ارلی 60s میں، تو مجھے یاد ہے 60s کے اندر اتنی آپٹمزم تھی پاکستان میں، اتنی ہمیں فخر تھا پاکستان سے. ساری تیسری دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا پاکستان. گروتھ ریٹ پاکستان کی سب سے ماڈل بنایا ہوا تھا 3rd ورلڈ کے اندر پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا. اور جو کانفیڈنس تھا لوگوں میں، اپنے اندر جو سیلف بلیف تھی، اور جو بھی ایکسل پی آئی اے، مجھے یاد ہے ہم اتنے پراؤڈ ہوتے تھے پی آئی اے کو دیکھ کے کہ دنیا کی نمبر 2 ایئر لائن بنی تھی ایک وقت پہ لیٹ 60s کے اندر. پی آئی اے نے کوئی 8 ایئر لائنز بنائی جن میں سے ایمریٹس بھی ہیں. اور جو ایک گنر مرڈل نے جو ایک کتاب لکھی تھی دی ایشین میریکل 65-66 کے اندر، جدھر نوبیل پرائز ونر گنر مرڈل 65 یا 66 میں لکھتا ہے ان دی ایشین میریکل کہ جو سارے ایشیا کے اندر سب سے خوشحال طبقہ بننے جا رہا ہے، دا کیلیفورنیا آف ایشیا، وہ پاکستان ہے. تو کیا ہوا ہمیں؟ اگر آج ہم ادھر کھڑے ہیں بینکرپٹ ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے، ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ ہم قرضوں کے بغیر اب سروائیو نہیں کر سکتے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ سب سے میں اس کو بلیم کرتا ہوں کہ ہماری جو ایجوکیٹڈ کلاسز تھیں انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا. ہم نے ظلم کا مقابلہ نہیں کیا، ہم نے ڈیمانڈ نہیں کی اپنے رائٹس، ہم نے ڈیموکریسی کے لیے جنگ نہیں لڑی، ہم نے ناانصافی کا مقابلہ نہیں کیا. اور آج ہم ادھر آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم اب مقابلہ نہیں کریں گے تو جو آگے پاکستان کی انسٹیٹیوشنل کولیپس آ رہا ہے، جو ہمارے پاس جو ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، جو ہماری انفلیشن اب ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے ریونیو کلیکشن کا. سب سے کم دنیا کے اندر پاکستان کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے. وہ ملک جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے، پر کیپٹا سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے، اور میں اس کا آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہوں، وہ سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. تو اب ایک ڈیڈ اینڈ آ گئی ہے کہ ہم پیسے نہیں اکٹھے کر سکتے، سوائے عوام کے اوپر اور قیمتیں بڑھا کے. عوام اب برداشت نہیں کر سکتی، عوام کے اندر اب کیپبلٹی نہیں ہے اور مزید انڈائریکٹ ٹیکسز کی. تو اب ہم کیا کریں گے؟ کیسے نکلیں گے اس میں سے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراس روڈز اس لیے اللہ نے ہمیں یہاں کھڑا کیا ہے، ہمیں موقع دیا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا. اور تبدیلی صرف ایک طرح سے آ سکتی ہے، اور وہ پولیٹیسائزیشن آف سوسائٹی. جب سوسائٹی اپنے پولیٹکس کیا ہے؟ آپ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں، آپ پولیٹیکل ہیں. اور کیا پولیٹکس؟ مجھے اتنی دیر سے عمران صاحب آپ سیاست کی بات نہ کریں، پلیز سیاست کی بات نہ کریں. تو میں اور کس چیز کی بات کروں؟ وہ جی غیر سیاسی ہیں ہم. غیر سیاسی جانور ہوتے ہیں، انسان غیر سیاسی نہیں ہوتے.
یہ یاد رکھیں پلیز, انسان غیر سیاسی نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا ہماری جو یونیورسٹیز کالجز کے اندر لوگوں کو نوجوانوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا, جان کے ڈی پولیٹیسائز کیا گیا. سیاست بہت بڑی چیز ہے, آپ نہ کریں سیاست. تو یہ جو یوتھ ہمارا ڈی پولیٹیسائز ہوا یونیورسٹیز میں, اور یہ جو کیا میں انہیں کہوں, یہ جو ملیٹنٹ گروپس, یہ جو ڈنڈا گروپس انہوں نے یونیورسٹی میں ڈالے, کتنا مشکل تھا ان کو صاف کرنا. کیا مشکل ہے کہ اگر کوئی مسلح گروپ آپ کا پھر رہا ہے یونیورسٹی میں, مجھے بتائیں کیا مشکل ہے اس کو ختم کرنا. ان کو پالا گیا, جان کے الاؤ کیا گیا, اسٹوڈنٹ یونینز کو برباد کیا گیا, ڈیبیٹ ہی نہیں کرنے دی یونیورسٹی میں. آپ کی لیڈرشپ کدھر سے آئے گی اگر یونیورسٹیز میں آپ پالیٹکس ہی نہیں ڈسکس کر سکتے, تو کدھر سے آپ کی فیوچر لیڈرشپ آئے گی. میں یاد ہے, میں آکسفورڈ کیمبرج کے اندر, ہمیں جب بھی ان کی آکسفورڈ یونین تھی, کیمبرج یونین تھی, ابھی بھی ہے, کوئی ایشو ہوتا تھا وہاں ڈیبیٹ چلتی تھی. ہم نے تو نہیں کبھی کسی کو دیکھا ڈنڈا پکڑ کے کوئی پھر رہا ہے کہ جی آپ یہ نہیں بات کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے. ایک فیوچر لیڈرشپ نکل رہی تھی وہاں سے. نوجوانوں کی پولیٹیسائزیشن تھی. ہر سنڈے, کبھی ایک دن یونیورسٹی کا ضائع نہیں ہوا پروٹیسٹ میں. سارے پروٹیسٹ سیٹرڈے سنڈے کو ہوتے تھے جب لیکچرز نہیں ہوتے تھے. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہماری یونیورسٹیز میں؟ اور وہ جو ڈی پولیٹیسائزیشن اوپر سے لے کے نیچے تک ہوئی ہے, اس کی آج ہم یہ قیمت ادا کر رہے ہیں کہ مجرم آج ملک کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ چکے ہیں. اور اس کو چینج صرف آپ جب تک, پھر آپ سب پولیٹیسائز نہیں ہوں گے, اور آپ جب تک ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, پروٹیسٹ نہیں کریں گے. میرے خیال آپ تو, اللہ نے آپ کو کراس روڈز پہ چھوڑا ہے. اور میں اپنی طور پہ یہ کہہ دوں کہ میں نے 14 سال کی پالیٹکس کے اندر کبھی بھی, میں اتنی آج مجھے جتنی آج امید ہے کبھی پہلے نہیں تھی. یہ پیراڈاکس ہے کہ مجھے امید یہ ہے کہ ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چینج کو کوئی نہیں روک سکتا. میں نے, کیونکہ سب سے واحد شاید پالیٹیشین ہوں جو باہر جلسے کرتا پھر رہا ہوں, میں نے جو لوگوں کے اندر آج تبدیلی دیکھی ہے, کبھی میں نے پاکستان میں ایسی تبدیلی نہیں دیکھی. گاؤں میں لوگ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں, اور اس کا بہت بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان کے میڈیا کو جاتا ہے. 55 مسلمان ملکوں میں کہیں ایسا وائبرنٹ میڈیا نہیں ہے جو آج پاکستان میں. تو انڈیپینڈنٹ میڈیا, جس کی وجہ سے ایک موومنٹ چلی انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ, جس کے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں آج. یہ یاد رکھیں, سپریم کورٹ کو ٹاپل کرنے کی, سپریم کورٹ کو بلاک کرنے کی ایک پوری کانسپریسی چل رہی ہے. لیکن عوام نے 2 دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ری انسٹیٹ کروایا. اب ایک طرف ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ ہے, ایک طرف انڈیپینڈنٹ میڈیا. ایک چیز کی اب ضرورت ہے, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, جس میں تحریک انصاف ہائی کورٹ میں جا چکی ہے. الیکشن کمیشن میں بھی ہم جا چکے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی جا چکے ہیں. جب ہماری الیکشن کمیشن آزاد ہو جائے گی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, آج میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جب بھی اگلا الیکشن آئے گا پاکستان میں 1970 سے بڑا انقلاب آئے گا پول کے ذریعے, بیلٹ کے ذریعے. یہ پلیز آپ نوٹ کر لیں, سارا یہ نوٹ کر لیں, آج دن یاد رکھ لیں. جب بھی اگلا الیکشن آئے گا, صرف ہم نے الیکشن کمیشن کو آزاد کروانا ہے. پاکستان میں بیلٹ کے ذریعے انقلاب آنے والا ہے, کیونکہ نیچے جو گراؤنڈ سویل ہے اس وقت, ایک عوام اپنی مجبوری کی وجہ سے اب چینج ہو چکی ہے. اور میں آخر میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ پالیٹکس میں پوری طرح شرکت کریں, بیکاز اس پالیٹکس نے اس ملک میں کو نیا پاکستان بنانا ہے. شکریہ. ادھر سے کر لوں گا کوشچنز, میں ادھر سے کر لوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا. آئی ایم شیور دے آر بروئنگ وتھ کویسچنز, بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں ہیں. پوچھنا یہ بھی چاہیں گے, آپ نے کہا کہ بزدل نہ بنیے, پالیٹکس میں حصہ لیجئے. زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ جتنے موجود ہیں سیاست کا حصہ ہیں, کیونکہ یہ ٹیکس بھی دیتے ہیں,
یہ انہی حالات میں اپنی شاپس بھی رن کر رہے ہیں, اپنے بزنسز کو تمام تر تھریٹس کے باوجود رن کر رہے ہیں, لیکن بہرحال تبدیلی کی جو امید یہ آپ سے لگائے بیٹھے ہیں یا اپنے سسٹم سے کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا سوالات ہیں وہ ہم لیں گے. لیکن میں یہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اسفر احسن کو, کیونکہ نٹشل فورم کی طرف سے ایک مومنٹو ہم آپ کی نظر کرنا چاہیں گے کہ اس آڈینس کی, اس اوکیزن کی آپ کو یاد دلائے. میں آئی آلسو ریکویسٹ ڈاکٹر اوپالی ماہنامہ ٹو